کہ اللہ تعالیٰ جب دین کی سمجھ دیتے ہیں، کلمات سکھاتے ہیں، توبہ استغفار کے بارے میں ایجوکیٹ کرتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے بت پرستوں کو، مشرکوں کو، جو بدعتوں میں دین کی تحریف کر کے اگر وہ پھر رہے تھے، تو ان کو توبہ اور اصلاح کا راستہ دکھایا، اور اللہ کی تواب و رحیم صفت سے ان کو پاک کیا اور ان کو اس مقام پہ لے گئے جہاں وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام تک پہنچے۔ تو یہ کلمات کی امپورٹنس ہے۔ اس کی پہلی سیڑھی کیا ہے کہ آپ جس دن سچے دل سے توبہ کریں گے، اس دن سے اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ بوجھ دینے لگ جائیں گے۔ جب آدمی کی طرف پلٹتے ہیں، یہی سنت آدم علیہ السلام فتاب علیہ، اس کا مطلب کلمات سیکھے۔ تو آدم نے کلمات کیا سیکھے تھے وہ بھی دیکھ لیجئے۔ 7 کی 23 ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں آپ کو، سورہ اعراف 7 اس کی 23۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ظلم ہو گیا ہم نے ظلم کر لیا اپنے نفسوں پر۔ ربنا ظلمنا انفسنا، تو یہ کہاں سے سیکھا؟ اللہ ہی سے سیکھا کہ ہم نے اپنی نفسوں میں ظلم کر لیا، زیادتی ہو گئی، مسٹیک ہو گئی، حکم عدولی ہو گئی۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا، ہمیں بخش نہیں دیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم الراحمین والی بات آ رہی ہے، اگر آپ نے رحم نہیں کیا، دیکھ رہے سر، آپ تغفر لنا ورحمنا، اگر آپ نے رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو خسارہ اٹھانے والے میں ہو جائیں گے۔ تو یہ آیت ہمیں بھی تو یاد ہے، ہمارے ہر جمعے کے خطبے میں ہمارے مولوی حضرات، ہمارے بزرگ پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ سب پڑھتے ہیں، تو یہ قائم ہے۔ تو پتہ لگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف پلٹے تو انہیں میسج کی سمجھ دی۔ آگے دیکھیے، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ، I'm reading 2:37 again۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم نے سیکھے اللہ سے کلمات، فَتَابَ عَلَيْهِ، اور وہ پلٹ آیا اس کی طرف۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ پلٹنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ایک مثال اور لے لیجئے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی، یعنی ہم میسج لیں گے تو اللہ ہماری طرف پلٹا ہوا ہے۔ دیکھیے ایک اور آیت، سورہ بقرہ 2 اس کی 54 آیت، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی مثال۔ سورہ بقرہ 2 اس کی 54 آیت، موسیٰ علیہ السلام کے سبجیکٹ میں میں آپ کو صرف اتنا سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے تھوڑے عرصے کے لیے دور گئے، کسی مقام پر گئے، اللہ کا حکم تھا۔ اس درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جلد بازی میں اپنے دین سے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے رستے سے ہٹ گئے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں تو وہ اپنی قوم کو ان چیزوں میں انوالو دیکھتے ہیں جس کی پریچنگ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کی تھی۔ تو وہ اپنی قوم سے مخاطب ہیں کہ تم اب اس طرح کرو تاکہ اللہ تمہارے لیے واپس تواب الرحیم ہو جائے۔ تو دس از ویری امپورٹنٹ فار اس، کیونکہ آدم علیہ السلام کی مثال دی اور آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ ہم ایز اے امتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہمیں انبیاء کرام کی قوم کی غلطیوں کی سنت سے ہی کچھ سیکھ جانا چاہیے۔ کسی کی غلطی سے میں اور آپ رشد حاصل کر دیں، یہی وزڈم ہے۔ اب دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِكُمْ، پس تم توبہ کرو، إِلَىٰ بَارِكُمْ، اپنے رب کی طرف، باری تعالیٰ کی طرف۔ اب امپورٹنٹ بات دیکھیے یہاں کیا ہے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پس تم اپنی نفسوں کو مارو، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، وہ پلٹ آئے گا تمہاری طرف۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، مجھے اور آپ نے اپنی برائیوں کو قتل کرنا ہے، اپنے اندر وہ جو غلطیاں ہیں، ہمارے وہ جو اندر وہ گناہ پل رہے ہیں، تو اپنی نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ نفس کا قتل فزیکل نہیں ہے، یہی میں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ والی قتل نفس سے فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیے فَتَابَ عَلَيْكُمْ، وہ پلٹ آئے گا تمہاری طرف، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ پلٹنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو جب تک میں اور آپ ایز اے امتی اپنی نفس کا قتل نہیں کریں گے، ہماری نفس کن کن بیماریوں میں مبتلا ہے، جن جن گناہوں میں مبتلا ہے، اس میں اگر ہم صبر نہیں کریں گے، توکل اللہ کا نہیں کریں گے، توبہ نہیں کریں گے، مستقل مزاجی نہیں رکھیں گے، تو اللہ ہماری طرف نہیں پلٹے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ایفرٹس کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو عمل کر رہا ہے اس میں یہ واقعی اصلاح ہے۔ اور آپ خود سوچئے نا، ایک آدمی اگر گناہ کرتا ہے، رشوت ہی لے رہا ہو،
اور وہ نہیں لیتا ہے تو اس نے اپنی نفس کو کتنی بری طرح مارا ہوگا. تو اس لیے انبیاء کرام کی قوم سے ہمیں یہ تاثر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اپنی نفسوں کو مارو. اس میں تزکیہ نفس بھی شامل ہے, اصلاح نفس بھی شامل ہے. اب آتے ہیں مین سبجیکٹ کی طرف. یہ تو ہو گئی تواب الرحیم کی صفت جو آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام کے. اب ہماری توبہ, ہم ایز اے انسان جو پریزنٹ ٹائم میں ہیں, امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو آئیے اب ہم مین سبجیکٹ یعنی گناہوں کی توبہ کی طرف آتے ہیں اور اینالائز یعنی غور کرتے ہیں اور کیمرہ اپنی طرف کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, ایز یوزول جو میرا طریقہ کار آپ سے بات کرنے کا. اور آپ لوگ یہ پوائنٹس لکھ لیں, شاید آپ سے کوئی مس نہ ہو. وہ کون کون سے گناہ ہیں جن کی اصلاح اللہ ہماری چاہتا ہے اور ہماری توبہ قبول کر لے, پہلی بات. اور ہمارے لیے کیا ہو جائے جی, تواب الرحیم, ایز اے انڈیویجول, ایز اے نیشن. یہ ہم نے سوچنا ہے, ایز اے انڈیویجول بھی سوچنا ہے, ایز اے نیشن بھی. گناہ کرنے کی دو وجوہات ہیں جو ہمارے کریکٹر میں ایگزسٹ کرتے ہیں, دو وجوہات. پہلی وجہ یا ریزن, وہ گناہ, وہ برائیاں, یہ پہلی وجہ سنیے, آپ میرے سے ایگری کریں گے, جو دنیا کے زیادہ تر لوگ اس لیے کرتے ہیں وہ انہیں پسند ہے, اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں وہ پسند ہے اور ان کے فیورٹ ہوتے ہیں. پہلے گناہ اس لیے وہ اس کو اپنے آپ سے بھی چھپا رہے ہوتے ہیں, اپنے سے بھی انہوں نے چھپایا ہوا ہوتا ہے.